جو سوال ہے جی کریں آپ۔ آپ مجھ سے بات کریں جی کیا؟ ہاں جی کیا بیماری کی؟ اور وہ کہہ رہے تھے کہ نبض دوبارہ بتا دیں کہ بیماری کی نبض کون سی ہوگی اور عمر کی نبض کون سی ہوگی؟ دیکھیں جی میں نے 2 سبق جو پڑھائے ہیں آپ ان کے بارے میں مجھ سے ضرور سوال کریں۔ جو آنے والے سبق ہیں ان کے لیے ابھی آپ ڈیلے کریں، تھوڑا سا انتظار کریں۔ اب جو 2 سبق میں نے پڑھائے ہیں اس کے بارے میں جو بھی سوال ہے میں حاضر ہوں، آپ ضرور کریں جی۔ صحت والے نبض وہ کہہ رہے ہیں جی جو سبق بتایا ہے نا آپ نے، ہاں ایک دفعہ دوبارہ بتا دیں۔ اچھا، صحت والی نبض عمر میں، صحت والی نبض عمر کی، نوجوان کی عمر تقریباً 15-16 سال سے لے کے 50 سال تک بھی کہہ لیں گے۔ اس کے اندر طب یونانی میں خشک گرم اور پختہ سودا، نظریہ مفرد اعضاء میں عضلاتی غدی، قلب و عضلات کی یہ دوسری نبض ہے، کیونکہ ہر جسم کے جو دماغ ہیں یا دل ہے یا جگر و غدد ہیں، 2 ان کے افعال ہیں، تو یہ نبض نوجوانی میں 3 انگلوں تک مرد کی اور 4 انگلوں تک عورت کی یہ محسوس ہوتی ہے۔ تو ایک نبض کو ہم خشک گرم کہیں گے، اور جو عورت کی صحت والی نبض ہے 4 انگلوں پہ چلنے والی، اس کو ہم گرم خشک کہیں گے۔ تو یہ صحت والی نبض جوانی کی، اور اسی طرح بچپن کی جو نبض ہے وہ اعصابی ہے۔ جب وہ دودھ پیتا ہے تو اس کی نبض اعصابی غدی ہوتی ہے، یعنی تر گرم ہوتی ہے۔ جب وہ دودھ چھوڑ کر جوانی کی طرف آتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کی نبض جو ہے اعصابی عضلاتی، عضلاتی اعصابی اور عضلاتی غدی تک پہنچ جاتی ہے۔ بیٹے آسان سبق ہیں، آپ ان کو یاد کریں۔ میرا خیال ہے کہ اگر اس میں آپ کو کمی ہے تو میں انشاءاللہ پھر بتا دیتا ہوں۔ اچھا، جو دوست نئے آئے نا کائنڈلی ذرا میں یہ اپنا نام اور نمبر سر پہلے جی سوالوں کا ذرا وقفہ دے دیں۔ بزرگوں کی نبض کس عمریوں پہ آئے گی؟ بزرگ آدمی کی نبض جی بزرگ آدمی کی نبض جو ہم دیکھیں گے وہ نبض جو جی ایک عضلاتی اعصابی جو نبض ہے وہ صحت والی ہوتی ہے، لیکن بڑھاپے کی نبض کے اندر انگلوں 2 انگلوں پر احساس ہوگا، لیکن اس کے اندر قوت نہیں ہوگی، کیونکہ بڑھاپے کی وجہ سے اس کے جسم کے اندر حقیقی حرارت بھی کم ہوگی، حقیقی اس کے اندر عضلاتی جو قوت ہے، ہوا ہے، اس کی بھی کمی ہوگی، اور اسی طرح اس کے دماغ و اعصاب کا جو حقیقی بلغم ہے اس کے اندر بھی وہ قوت نہیں ہوگی۔ تو بڑھاپے کے اندر 2 انگلوں پہ نبض ہوگی، لیکن وہ یوں کہہ لیں کہ وہ بڑھاپے کی نبض ہوگی، اس کے اندر ضعف ہوگا جی۔ اور سوال کسی کا؟ یہ 6 نمبر بتائیے آپ نے عمر والی، اس میں ایک 55 آ گیا، ایک جوانی آ گئی، ایک بڑھاپا آ گیا، باقی 3 کون سی ہیں؟ ایک یہ ذرا دیکھیں پہلی نبض بچپن کی اعصابی غدی ہے، جس کو ہم تر گرم کہیں گے، اس کو ہم خام بلغم والی نبض کہیں گے۔ اب جب وہ دودھ پی کے اور کچھ کھانا پینا شروع کرے گا تو اس کی نبض بنے گی اعصابی عضلاتی، یعنی کہ تر خشک، تری خشکی کی طرف جا رہی ہے، اس نے اپنی غذائیں جو ہے تبدیل کر لی ہیں۔ وہ ایک انگلی پہ بغیر دباؤ دینے کے محسوس ہوگی۔ پہلی نبض جو ہے وہ دباؤ دینے سے محسوس ہوگی، کیونکہ اس میں ہوا نہیں ہے۔ اب اس میں ہوا آنی شروع ہوئی ہے، اب وہ ایک انگلی پر
بغیر دباؤ دینے کے احساس ہوگا۔ اب وہ اس نے اور کچھ مزید کھانا پینا جو ہے وہ اپنا بڑھا لیا ہے، دنیاوی چیزیں جو ہے مثلا جو چیز چبا کے کھائی جاتی ہے اس نے وہ کھانی شروع کر دی ہے، تو اس کی نبت عضلاتی سا بھی یعنی خشک تر قلب و عضلات کی یہ پہلی نبت جس کو ہم خام سودا کہیں گے یہ نبت ہے۔ اب اس کے بعد وہ جوانی میں قدم رکھ لیا اس نے 15-16 سال کے بعد، تو اب اس کی نبض 3 انگلوں پہ نبض واضح محسوس ہوگی، اس کے اندر حرارت بھی ہوگی، اس کے اندر قوت بھی ہوگی، اس کے اندر رطوبت بھی ہوگی۔ تو یہ جوانی کی عمر، جوانی کی نبض۔ اب اس کے بعد عورت کی 4 انگلوں پہ جو نبض احساس ہوگا وہ صحت والی ہے، اس عورت کے اندر حرارت بھی اس کے ضرورت کے مطابق ہے، اس کے اندر ہوا خشکی بھی ضرورت کے مطابق ہے، رطوبت بھی اس کی ضرورت کے مطابق ہے۔ وہ 4 انگلیوں پہ جو نبض کا احساس دے گی وہ عورت کی صحت والی نبض ہوگی، جب تک کہ اس کو اپنا دورانیہ حیض رہتا ہے 40-50 سال کی عمر تک، یہ نبض اس وقت تک چلتی ہے۔ اب ایک نبض جو 2 انگلوں پہ جو احساس ہوگا وہ جس وقت بچہ جننے کے قریب عورت آئے گی یا وہ بچہ جننے کے بعد دودھ پلانے کا زمانہ آئے گا، تو اس کے اندر اس کی نبض تر گرم یا گرم تر کے درمیان میں رہے گی۔ یہ اس کی صحت والی نبض ہے، یہ بیماری والی نبض نہیں ہے۔ اب اور کوئی ابہام ہے تو وہ بھی دور کر لیتے ہیں۔ جی اور کسی کا سوال؟ سر یہ جو لاسٹ پہ آپ نے 6 درجے بتائے ہیں، یہ شاید علاج کے درجے تھے جس میں محرکات اور شدید کا آپ نے بتایا ہے۔ اس میں جو شدید کا آپ نے الٹرنیٹیو بتایا کہ کوئی علاج بل ذائقہ کرنا چاہ رہا ہے، تو اس کی سمجھ نہیں آئی کہ علاج بل ذائقہ ہم کس کو کہیں گے؟ بیٹے ابھی میں نے آپ کو وہ سبق نہیں پڑھائے، میں نے صرف طب یونانی کی تعریف کی ہے۔ میں نے آپ کو یہ بات بتلا دی ہے کہ جب آپ طبیب بنیں گے تو آپ کو یہ سمجھ آئے گا کہ میں نے اس کا علاج بل ذائقہ کرنا ہے، میں نے اس کا علاج رنگ کے ساتھ رنگ کو تبدیل کرنا ہے، مثلا سودا کو صفرا میں ہی بدلنا ہے، یا میں نے نمک دینا ہے، یا میں نے اس کو تیزاب دینا ہے مسل کی شکل میں۔ یہ بیٹے سبق آگے آئیں گے، آپ کو ضرورت کے مطابق اس کی سمجھ آتی چلی جائے گی۔ جب میں یہ مدارج کے مطابق جب آپ کو دوائی سمجھاؤں گا کہ یہ 6 درجے بیماری کے ہیں اور یہ 6 دوائیں ہیں، وہاں میں آپ کو یہ سمجھاؤں گا کہ مرض کہاں سے شروع ہوتی ہے۔ جی کیفیات، اخلاق، اعضاء، ارواح، قوا، افعال، یہ تمام سبق آپ کے سامنے آئیں گے کہ جب افعال بگڑتے ہیں تو مرض کہاں ہوتی ہے اور کیوں ہوتی ہے، اس کی نوعیت کیا ہوتی ہے، جب اس کے اعضاء بگڑتے ہیں تو پھر دوائی ہمیں کون سی دینی چاہیے، اس کے لیے کون سی دوائی اس وقت کارگر ہوگی۔ یہ بیٹے سبق آپ کے سامنے بڑے اختصار سے آئیں گے، انشاءاللہ آپ مکمل کر لیں گے، ایسی کوئی بات نہیں۔ جی جی اور آپ سے ریکویسٹ ہے، جو آپ نے ایک لائن بتایا کہ اس میں سے پڑھی ہے جس نے آپ کو کافی متاثر کی ہے، وہ ذرا شیئر کر دیں دوستوں کو۔ وہ تھوڑا سا ٹائم ٹھیک وہ ذرا آگے ہے۔ ٹھیک جی جی وہ ٹھیک۔ جی اور کسی کا کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں۔ یہ آپ بھی پڑھیں گے تو آپ اس سے متاثر ہوں گے کہ اتنی آسان طب ہے، اتنی آسان بھی ہے، اتنی ایک ربط کے ساتھ ہے، اتنی ایک قانون کے ساتھ ہے جی، انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئے گی۔ جی جی اور کوئی پوچھنا چاہ رہا سوال؟ جی آج کے لیکچر کے حوالے سے یا جو گزشتہ لیکچر گزرا اس کے حوالے سے کوئی سوال ہے تو آپ ضرور پوچھ سکتے ہیں۔
جی میرا خیال ہے مکمل ہو گیا جی. جی مکمل ہو گیا. تو اب ٹائم کتنا ہو جی؟ ہاں جی ٹائم 15 منٹ پونے 12 ہو گئے. پونے 12 ہو گیا. تو اگر کوئی صاحب علمی کو بات کرنا چاہتے ہوں. جی بالکل. ابھی ہمارے پاس 10 منٹ ہیں. تو اگر تو شیرازی صاحب آئے ہوئے ہیں پنڈی سے، طبیب ہیں پرانے، تو اگر 10 منٹ کے لیے کچھ بات کرنا چاہیں تو. شیرازی صاحب تشریف لائیں. آپ اپنا تجربہ شیئر کریں. یہ جو طالبان علم ہیں ان کو کچھ اپنے الفاظ سے ضرور جی کیا کہہ رہے ہیں جی؟ وہ کہتے ہیں جی میں سننے کے لیے آیا تھا. چلیں ٹھیک ہے جی. چلیں جی باقی دعا کرائیں جی، فارغ ہو جائیں بس. ٹھیک. اچھا وہ کہتے ہیں کس کے پاس ہے جی کانٹیکٹس لکھتے ہیں نام وغیرہ کئی ذرا جلدی کریں. تو آپ لوگ سے ریکویسٹ ہے کہ جو آ رہے ہیں وہ ریگولر آئیں تاکہ آپ کا کوئی سبق مس نہ ہو. کیونکہ بعض دفعہ جب ایک پڑھانے والا بول رہا ہوتا ہے نا تو اس وقت اس کے پاس کوئی نئی نئی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں جو بعض اوقات آپ اکیلے پوچھتے ہیں وہ نہیں سمجھ آتی. تو یہ آپ لوگوں کو بھی پڑھا ہے، اس کو دیکھنا خود سارے لوگ خود دیکھیں تاکہ اگر کوئی چیز پوچھے تو آپ پوچھ سکیں. میں سب کو مختصر کر کے تاکہ آپ کے وہ گرفت میں رہے، اتنا طویل اور لمبا نہ کروں کہ آپ اس میں پھر کئی پہلو جو ہیں وہ آپ کے ذہن میں ہوں اور آپ اصل سبق سے جو ہے وہ دور ہو جائیں. یہ میری ایک منشا ہوتی ہے. لو جی میں آپ کی ایک تحفتاً ایک بات عرض کرنا چاہوں گا جو میں آج آپ کے سامنے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم طب یونانی کو مکمل طریقہ علاج جانتے اور مانتے ہیں. ہمیں ٹیسٹوں کی محتاجی بھی نہیں ہے. دلائل کے ساتھ دلائل کے ساتھ ایک مریض کسی ڈاکٹر صاحب کے پاس جاتے ہیں، وہ انہیں کہتا ہے کہ آپ کو شوگر ہو گئی ہے. وہ کہتا ہے جی ٹھیک ہے آپ میرے لیے کوئی راستہ بنائیں. وہ کہتا ہے آپ یہ دوائی کھائیں اور آپ اس دوائی کو جاری رکھیں اور میٹھا بند کر دیں. جہاں تک میری بات درست ہوگی اور جہاں درست نہیں ہوگی وہاں آپ مجھے کہہ سکتے ہیں کہ اس میں. اب وہ کہے گا کہ آپ شوگر ہے، آپ میٹھا کھانا چھوڑ دیں، یہ دوائی کھانی شروع کر دیں. وہ شخص ڈاکٹر صاحب کے کہنے پہ، میں تنقید نہیں کر رہا، اصلاح کے طور پہ بات کر رہا ہوں، اپنی طب کی بات کر رہا ہوں. اب وہ 5 سال 7 سال تک وہ میٹھا نہیں کھاتا، دوائی بھی روز کھاتا ہے. وہ مرچیں، نمک، بوٹیاں، چنے، کھٹی میٹھی چیزیں جو ڈاکٹر صاحب منع کری ہیں انہیں چھوڑ دی ہیں. وہ نمک مرچوں کا استعمال خوب کرتا ہے، گوشت خوب کھاتا ہے. 5 سال کے بعد اگر وہ دوائی نہ کھائے، ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں آپ کی شوگر بڑھ چکی ہے. 10 دن میں 15 دن میں وہ پھر بیمار ہونا شروع ہو جائے گا. اب اس کو دوبارہ کہا جائے گا کہ آپ کی شوگر بڑھ چکی ہے. آپ تمام صاحب علم ہیں، صاحب فراست ہیں، سوچ بوجھ رکھنے والے ہیں. میرا ایک عاجزانہ سوال ہے طب سے، جس طب سے یہ علاج ہو رہا ہے، کہ جس نے 5 سال تک میٹھا کھایا نہیں، میٹھا چکھا نہیں، میٹھے کے قریب نہیں گیا، 5 سال اس نے دوائی بھی کھائی ہے اور اس نے گوشت کھایا ہے، اس نے نمک مرچیں کھائی ہیں،
اس میں دوسری تمام چیزیں کھائی ہیں، میٹھا اس نے چھوڑ دیا ہے۔ 5 سال کے بعد بھی وہ جو چیزیں اس نے کھائی وہ تو بڑی نہیں، اور جو نہیں کھائی وہ پھر بڑھ گئی۔ پھر ایک اگلا پوائنٹ کہ جی یہ ذہنی ٹینشن سے بھی یہ مرض لاحق ہوتا ہے۔ اب بات یہ ہوگی کہ ڈاکٹر صاحب ایک شخص غریب ہے، مجبور ہے، مقروض ہے، کرائے کے مکان میں رہتا ہے، اس کے چند بچے پڑھتے ہیں، وہ ہر وقت اپنے ان تفکرات کی وجہ سے وہ بیمار ہے، تو کیا ڈاکٹر صاحب کے پاس ایسی کوئی دوائی ہے جس سے اس کے مکان کا کرایہ ادا ہو جائے اور اس کی فکر جو ہے وہ کم ہو جائے تاکہ اس کی مرض ختم ہو جائے؟ کیا ایسی دوائی ہے جو اس کے بچوں کو راشن مہیا کر دے، سکول کے خرچے برداشت ہو جائیں؟ اگر نہیں تو پھر اس کو کیا دیا جا رہا ہے؟ تو صاف ظاہر ہے کہ اس کا علاج نہیں ہو رہا، اس کو کوئی ایسی چیز نشاور دی جا رہی ہے جس سے کہ اس کے احساسات جو تکلیف کے ہیں وہ کم کیے جا رہے ہیں۔ آئیے طب یونانی اس بات کا ہمیں مکمل علم دیتی ہے کہ جس کی نبض اعصابی ہوگی، بلغم والی ہوگی، اور مرض کا ایک درجہ ہے وہ میں انشاءاللہ پھر آگے بیان کروں گا، وہاں شوگر ہو جائے گی، اور اس شوگر کا جو لیول ہوگا وہ 400 500 تک ہوگا، 300 سے زیادہ ہوگا۔ کوئی ضرورت نہیں سوئیاں چبھونے کی، کوئی ضرورت نہیں میٹر چیک کرنے کی۔ جس کی نبض عضلاتی ہوگی اس کی شوگر 300 سے 200 تک ہوگی، کوئی ضرورت نہیں چیک کروانے کی۔ آپ یقینی کہہ سکتے ہیں کہ نبض عضلاتی اعصابی عضلاتی کو دی ہے، آپ کی اتنی شوگر ہے، جائیں چیک کروا لیں۔ اور اگر کسی کی نبض صفرا والی ہے، غدی نبض ہے، اور مرض کا وہ درجہ جو میں پھر آپ کو سمجھاؤں گا وہ درجہ آ چکا ہے، تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی شوگر کبھی کم ہو جاتی ہے اور کبھی ہائی ہو جاتی ہے۔ آپ ان چیزوں کی محتاجی سے بھی پاک ہیں، آپ کو ان آلوں کی ضرورت نہیں ہوگی جب آپ طبیب بن جائیں گے۔ اس کے علاج بھی آپ کے پاس موجود ہوں گے۔ اسی طرح بلڈ پریشر عام کہانی ہے، عام ایک واویلا ہے، روز کبھی آپ کا ہائی ہو گیا ہے، کبھی آپ کا لو ہو گیا ہے، لیکن یہ نہیں بتایا جاتا کہ یہ لو کیوں ہو گیا ہے، یہ ہائی کیوں ہو گیا ہے، مرض کا سبب نہیں بتایا جاتا۔ اسی چکروں کے اندر وہ دوائیں کھا کھا کر پریشان حال ہوتا ہے۔ آئیے خون کے 2 بہاؤ، طب یونانی پڑھیے، خون کے صرف 2 بہاؤ ہیں، ایک خون دل سے جگر کی طرف جسم کی طرف آ رہا ہے، اور ایک واپس جسم سے دل کی طرف جا رہا ہے، تیسرا کوئی خون کا بہاؤ نہیں ہے۔ اپنی توجہ کو بدلیے، اپنے رخ کو بدلیے، اپنے علم کو مکمل کیجیے۔ اگر
دل سے خون جسم کی طرف آ رہا ہے، اس کے اندر تیزی آ گئی ہے، جس کو طب یونانی فشار الدم کہتی ہے۔ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اب آپ نے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ سوداوی مریض ہے، یہ خشکی کا مریض ہے، آپ نے اس کو گرم چیز دے دینی ہے، اس کا جو بلڈ ہے، اس کی جو تیزی ہے، اس کا جو فشار ہے وہ نارمل ہو جائے گا۔ کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں، کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ ایک دن میں بلکہ ایک دو ہی خوراکوں میں رزلٹ آپ کے سامنے ہوگا۔ میں موجود ہوں اس بات کی تمام قسم کی رہنمائی کرنے کے لیے، اور اگر خون جسم سے دل کی طرف جا رہا ہے، پہلے سریانوں کا خون تھا، اب وریدوں کا خون ہے، تو یہ گرمی کے سبب ہوگا، صفرا کے سبب ہوگا۔ آپ نے نبض پہ عبور حاصل کرنا ہے، آپ نے نبض کو دیکھنا ہے۔ اگر نبض اس کی صفرا والی حدی نبض ہے تو آپ نے اس کو یہ سمجھتے ہوئے کہ میں نے اس کی گرمی کا علاج کرنا ہے، آپ اس کو سونف، چھوٹی الائچی، زیرہ سفید، ان میں سے کوئی چیز آپ جس طرح بھی استعمال کرائیں گے اسے فوراً فائدہ ہوگا۔ پہلے والے بلڈ پریشر کے لیے اجوین، پودینہ، خندق وغیرہ، لہسن وغیرہ تمام چیزوں کا استعمال اس کے بلڈ کو، اس کے فشار کو کم کرنے کے لیے شافی ہوگا، یقینی آرام آئے گا، اٹکل پچو بات نہیں ہے۔ اور اگر اس کی نبض صفرادی ہے اور اس کے فشار الدم ہو چکا ہے تو اس میں گرمی کا سبب ہے، آپ اس کو سونف کا، چھوٹی الائچی کا، سفید زیرے کا، ملٹھی کا، جو بھی اعصابی چیزیں آپ اس کو دیں گے، اس کا وہ فشار الدم جو ہے وہ فوراً اپنی جگہ پہ آ جائے گا۔ پریشان ہونے والی ضرورت اور نہ اسے چیک کرانے کی ضرورت پڑے گی۔ آپ اسی طرح طب یونانی میں آگے بڑھتے چلے جائیں، آپ کے سامنے بہت سارے راز جو ہیں وہ کھلتے ہوئے سامنے آپ کو دکھائی دیں گے، اور آپ سمجھیں گے کہ یہ ایک رستہ ایسا ہے جس میں کوئی کانٹا نہیں ہے، جس میں کوئی ٹھیڈا نہیں ہے، جس میں کوئی ٹھوکر نہیں ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق بخشے۔ جی ذرا مجھے کم سنائی دیتا ہے جی، ذرا سوال کا اثر انسانی جسم پہ کتنی دیر تک رہتا ہے، دوا کا اور مزاج کو بدلنے میں اس کا کیا کردار ہوتا ہے، کتنی دیر میں مزاج بدل جائے گا؟ دیکھیں، مرض کے درجے ہیں۔ میں نے کہا ہے مرض کے مرض، لذت، حبس۔ میں دور اس لیے نہیں جانا چاہتا کہ آپ کا اصل سبق جو ہے وہ آپ کی گرفت سے نہ چھوٹ جائے۔ لذت، حبس، قبض، سوزش، ورم، ذوف، تو یہ مدارج کو طے کرتے ہوئے مرض آگے جائے گی۔ کبھی یک مشت کسی کو سوزش نہیں ہوتی، کبھی یک مشت کسی کو فالج نہیں ہوتا۔ یہ ذرا تھوڑا سا آپ آگے چلیں، میں انشاءاللہ آپ کے لیے یہ تمام چیزیں آسانی سے آپ کے سامنے رکھ دوں گا۔ اللہ خیر فرمائے۔ اگر لیکچر سے 10-15 منٹ پہلے ہم کیونکہ نبض شناسی کا علم سیکھ رہے ہیں تو کیوں نہ پریکٹیکل بھی یہاں پہ پریکٹیکل بھی ہوگا، جی پریکٹیکل بھی ہوگا۔ جی میں آپ کی لیکچر کی بات ہو رہی ہے، اگر 2-4 ابھی تو صرف آپ کو بتا رہے ہیں۔ میں آپ کے جذبات کی قدر کرتا ہوں، لیکن جب آپ علم سیکھ لیں گے نا تو پھر صحت والی نبضیں کیا دیکھنی ہیں، وہ بھائی بیماروں کی دیکھیں۔ سر ضروری
वो आप तो सेहतमंद ही हों। हाँ, नहीं तो फिर मेरे मतलब पे आ जाएं। जरूर किसी इंशाल्लाह नहीं किसी मुआलिज के पास चले जाएं, भाई आप बीमार हैं ना तो ठीक है। बहरहाल आपका भी ये सवाल किसी हद तक सही है, लेकिन अगर सारे ही लोगों की नब्ज़ें देखनी शुरू कर दी जाएं तो मेरा ख्याल है ये मामला नहीं चल सकेगा और हर बंदा कहेगा नहीं जी मुझे यूँ है, मुझे यूँ है, मुझे। आप कानून को सीख लें, कानून के साथ, ठीक है, आप तमाम चीज़ों का हल करेंगे। बाकी मैं हाजिर हूँ, मैं रोज़ नब्ज़ें देखता हूँ, मतलब पे बैठता हूँ, मेरा ये दिन रात का काम है, कोई ऐसी बात नहीं है। और जिन्होंने मुझसे ये इल्म सीखा है, ये एक साहब आए हुए हैं रायवंड से, एक और भी पिछली दफ़ा भी कुछ लोग आए थे। मकसद है ये तजर्बा कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान में। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ये शागिर्द इसी कानून के तहत जी कामयाब इलाज कर रहे हैं। तो आप भी ऐसा करें, थोड़ा सा आगे बढ़ें, आपको तमाम अलूम जो है वो इंशाल्लाह समझ आएंगे। और फिर भी अगर आपको कोई जगह फ़र्ज़ करे किसी को कोई चीज़ नहीं समझ आ रही, या मेरे मतलब पे आ जाएँ, मैं मरीज़ के सामने आपको बिठा के कह दूँगा कि ये इनकी ये अलामतें हैं, ये इनके सामने मैं बयान कर रहा हूँ, ये दवाई है। और मेरी एक बात याद रखें, मैंने अपनी पर्ची के ऊपर कोई ऐसा अबहाम वाला मामला नहीं रखा, कोड वर्क नहीं रखे। मैं नबद भी साफ़ लिखता हूँ, अलामत भी उसकी साफ़ लिखता हूँ, और उसकी दवाई भी साफ़ ही लिखता हूँ। उसके अंदर भी मैंने अपने कोई ख़ास अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता। क्यों कि जब वो मेरी पर्ची किसी साहिब बसीरत के पास जाएगी, किसी इल्मी शख्स के पास जाएगी, तो वो मेरी उस नबत को भी, उस अलामत को भी, उस दवाई को भी, वो तीनों को एक साथ समझेगा। और अगर मुझसे कहीं गलती और कोताही रह गई है तो मेरे नीचे फ़ोन नंबर है, वो मुझे फ़ोन करके कहे कि आपने नबज़ क्या लिखी है, आपने अलामत क्या लिखी है, आपने दवाई क्या लिखी है। अगर उससे मुझे कुछ मिल गया तब भी मैं फ़ायदे में, और अगर मेरी पर्ची देखने के बाद किसी नए हकीम को, नए तालिब इल्म को अगर कुछ मिल गया तब भी मैं भी फ़ायदे में हूँ, उसका भी फ़ायदा है। तो आप ये तमाम चीज़ें जो हैं, साबर साहब रहमतुल्लाह अलैह ने एक बात लिखी है मुबादियात तिब में, मैं वो अर्ज़ करना चाहता हूँ। आपने फरमाया सबसे पहले तिब्ब इल्मी, सबसे पहले इल्म हासिल करें, पहला दर्जा। इल्म हासिल करने के बाद फिर इल्म नज़री, यानी उस काम को होता हुआ देखें। किसी के पास खड़े हो जाएं, दर्जी का काम सीखने के लिए दर्जी के पास जाना ज़रूरी है। लकड़ी का काम सीखने के लिए लकड़ी वाले के पास जाना फ़ोन पे नहीं, मुकम्मल नहीं। इसी तरह आप फरमाते हैं तिब्बे इल्मी, फिर तिब्बे नज़री, ठीक है, फिर वो कहते हैं इक्तसाबी। दो ये सीढ़ियाँ आपने पहले अबूर करनी है, इनमें आपने कदम रखना है, इनमें आपने चढ़ना है। फिर आपके पास तीसरी पौड़ी है वो इल्म इक्तसाबी के खुद करें। अब हम वो दो जो पहली सीढ़ियाँ हैं उनको फॉलो नहीं करते, उन पे हम अबूर हासिल नहीं करते, उनको हम सीखते नहीं हैं, और हम इलाज मुआवजे की तरफ अपने कदम बढ़ा लेते हैं। साबर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब वो तीन चीज़ें दयानतदारी से अदा करेगा, मेरे अल्फाज सुने, जब वो तीन चीज़ें दयानतदारी से अदा करेगा, फिर उसके पास एक इल्म होगा जिसका नाम है इल्म वहबी। फिर आप वो इल्म आपके पास पहले ही मौजूद है, लेकिन आपके अंदर एक इल्हामी कैफियत शुरू हो जाएगी। ये मैं पास से नहीं कह रहा, पढ़ के देख लें।
تو بھائی آپ نے اس مقام تک پہنچنا ہے، لیکن بتدریج پہنچنا ہے، سفر کو ایک طریقے سے کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کے تمام سوالوں کا جواب انشاءاللہ آہستہ آہستہ مکمل ہوتا چلا جائے گا۔ لو جی، یہ نظر شناسی کے حوالے سے ایک سوال میرے ذہن میں اٹھا ہے، یہ جو نظر شناس طبیب ہوتا ہے، اس کے پاس ایک پیشنٹ آتا ہے مریض، تو اس کا ہاتھ کیسا ہونا چاہیے؟ نرم ہونا چاہیے، سخت ہونا چاہیے؟ اس کا ہاتھ جیسا بھی ہے، ہاں، نہیں سمجھ آئی؟ اس کو دیکھنے کا ایک انداز اس کا ہونا چاہیے کہ اس کی نبض 1 انگلی پہ ہے، 2 انگلی پہ ہے، 3 پہ ہے، 4 پہ ہے، یہ دیکھنا اس نے جی۔ کسی کے ہاتھ نرم بھی ہوتے ہیں، کسی کے سخت، اسے وہ تجربہ ہو جاتا ہے کہ میرے ہاتھوں کو 1 انگلی تک نبض چھو رہی ہے، 2 تک چھو رہی ہے، 3 تک چھو رہی ہے، 4 تک چھو رہی ہے۔ یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے پریشانی والا۔ ساری باتیں یعنی آپ کو الفاظ میں سمجھانا مشکل ہے۔ جب آپ اس فیلڈ کے اندر تھوڑا سا آگے بڑھیں گے، جی طبیب بن رہے ہیں نا، میں طبیبوں سے خطاب کر رہا ہوں، طبیبوں سے میں بات کر رہا ہوں، اور یہ 3 درجے آپ نے مکمل کرنے ہیں۔ اگر نہیں کریں گے تو آپ کو وہ اکتسابی علم بھی نہیں آئے گا اور وہابی بھی نہیں آئے گا۔ جی ٹھیک ہے جی، ہاں میں بس جمعے کا جی جزاک اللہ جی، شاہد صاحب تشریف لائے ہیں